بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں عمران اور حنا میاں بیوی نہایت نیک اور پارسا تھے۔ ان کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت مریم کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا جو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ہیکل یعنی مسجد اقصی کے قریب ہی ایک حجرہ بنا دیا جس میں وہ عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ہیں حضرت مریم کے پاس انسانی روپ میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک پاک بیٹے کی بشارت دی جو اللہ کی مرضی سے بغیر نکاح کے ان کے ہاں پیدا ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مریم پر جھوٹے الزام لگائے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بول بھی نہ سکتے تھے تو انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک نشان اور معجزہ ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی اس وقت ان کی قوم میں دنیا جہان کی تمام خرابیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ اس قدر سرکش ہو گئے تھے کہ ان کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اب آپ نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں خدا کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہاری اصلاح میرے سپرد ہوئی ہے، اور خدا کے قانون تورات کو جسے تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی تکمیل کے لیے خدا کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ تھا، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 معجزے عطا کیے جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، دوسرا معجزہ یہ کہ کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی اور وہ دیکھنے لگ جاتے، اور تیسرا معجزہ یہ کہ کسی کوڑی کو پھونک مار دیتے تو وہ اچھا بھلا ہو جاتا، اور چوتھا معجزہ یہ کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے اور اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا بلکہ وہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے، اور جب وہ ان کے معجزات کو دیکھتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دکھاتے تو وہ بدنیت پکار اٹھتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور یہ تھے بھی غریب اور مزدور لوگ، مگر قرآن مجید میں ان کو حواریوں اور انصار اللہ کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ یہودی ہجرت کے اس طریق کار کو برداشت نہ کر سکے، اور جب ان کو کوئی پش نہ ہوئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ شخص ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی سخت خطرناک ہے، اس لیے اس کا قلعہ قمع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی جادوگر ہے، اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تخت پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کی کارستانیوں سے ناواقف نہیں تھے۔ آپ حواریوں کے ساتھ ایک بند مکان میں تھے، یہاں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ حق پر قائم رہیں گے اور حق کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دشمن جو تیرے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، یاد رکھو ہم اس سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ نہ تجھ کو دشمن قتل کر سکیں گے اور نہ سولی دے سکیں گے، میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا اور تجھ کو کافروں سے پاک رکھنے والا ہوں، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ جب یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پا سکے اور شبہ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کیا گیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ خدا کی اپنی خفیہ تدبیروں کے باعث اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ان کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب پر گواہ بنیں گے۔